یعنی سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ کیا ہے؟ انسانیت ہے۔ تو بھائی ان لوگوں کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ جس ہستی نے آپ کو پیدا کیا ہے پہلے اس کو بلا دو، خالق کو بلا دو، سب سے پہلے مخلوق کا آپس میں جو رشتہ ہے اس کے بارے میں بات کرو۔ بھائی اگر تم نے خالق کو بیچ سے نکال دیا ہے، اللہ کو بیچ سے نکال دیا ہے، اگر تم مذہب کو بیچ سے نکال کر انسانیت کی بات کرتے ہو تو تمہارے عقل پر تھف ہے۔ سب سے پہلے جو حق دیتا ہے انسان کو وہ مذہب دیتا ہے، دین اسلام دیتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ زکاتیں نکالنے والے کون ہیں؟ مذہبی لوگ ہیں یا یہ لبرل لوگ ہیں؟ سب سے زیادہ زکاتیں نکالنے والے مذہبی لوگ ہیں۔ ہر سال قربانی کرنے والے لاکھوں کروڑوں جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ لبرل، جن بیزار، سیکولر یہ لوگ ہیں یا مذہبی لوگ ہیں؟ عورت کے حقوق ادا کرنے والے سب سے زیادہ کون لوگ ہیں؟ یہ مذہبی لوگ ہیں یا یہ لبرل، جن بیزار لوگ ہیں؟ سب سے زیادہ عورت مذہبی آدمی کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، دین اسلام کہتا ہے کہ عورت کوئی بھی نوکری نہیں کرے گی۔ اسلام اور مذہبی لوگ اپنا تمام تر جو مشقتیں مرد کے اوپر ڈالتے ہیں۔ مرد کمائے گا، مرد خرچ کرے گا، مرد گھر کا کرایہ دے گا، مرد بچوں کا خرچہ اٹھائے گا، مرد عورت کے جو بھی حقوق ہے، جو بھی ان کے ضروریات ہیں وہ مرد پورا کرے گا۔ تو اسلام نے اور مذہب نے یہ تمام تر جو ذمہ داری ہے مرد کے اوپر ڈال دی ہے، جبکہ لبرل لوگ، سیکولر لوگ اور جو انسانیت کی بات کرتے ہیں کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، وہ یہ بات کرتے ہیں نا نا نا، عورت اور مرد برابر ہیں، جو مرد جتنا کمائے گا عورت بھی کمائے گی، نوکری کرے گی، گھر سے باہر نکلے گی۔ تو یہ قرآن کے فلسفے کے خلاف ہے یہ بات۔ ایسے لوگوں نے واللہ نہ قرآن کو سمجھا ہے نہ اللہ کے دین کو سمجھا ہے۔ دین کہتا ہے کہ تمام تر ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، مرد کمائے گا، مرد لائے گا، مرد حقوق ادا کرے گا۔ عورت کو یا عورت کے اوپر اللہ نے یہ ذمہ داری نہیں رکھی ہے۔ تو یہ نظریہ کن لوگوں کا ہے؟ مذہبی لوگوں کا ہے، جو قرآن کو لے کر چلنے والے لوگ ہیں، جو رسول اللہ کے شریعت کو لے کر چلنے والے لوگ ہیں۔ ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے تمام تر ذمہ داری اللہ نے مرد کے اوپر ڈالی ہوئی ہے، عورت کے اوپر کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور یہ جو انسانیت کا راگ الاپتے ہے کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے۔ آپ مثال اٹھا کر دنیا میں مثال اٹھا کر دیکھو، ماں باپ کا سب سے زیادہ احترام کرنے والا یہ سیکولر لبرل لوگ ہوتے ہیں یا مذہبی آدمی ہوتا ہے؟ ماں کا کیا مقام ہے، باپ کا کیا مقام اور مرتبہ، یہ سیکولر کو پتہ ہے یا مذہبی کو پتہ ہے؟ بیوی کا خدمت کرنے والا، بچوں کا خدمت کرنے والا، خاندان کا خدمت کرنے والا، یہ سیکولر ہے یا مذہبی ہے؟ تو ان چیزوں کو سب سے زیادہ فالو کرنے والا مذہبی لوگ ہوتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا یہ نعرہ یہ ہے، جس میں ہمارے پٹھانوں نے بھی یہ نعرہ، جو قوم پرست ہے، لبرل ہے، سیکولر ہے، انہوں نے یہ نعرہ شامل کیا ہے، لوی مذہب انسانیت دی، لوی مذہب انسانیت، سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے۔ او خدا کے بندے یہ کفر ہے، یہ نعرہ لگانا کفر ہے۔ مذہب کے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس مذہب کی رہنمائی نہیں ہے تو آپ انسانیت کو مکمل ہی نہیں کر سکتے ہو۔ جب تک دین اسلام نہیں تھا، دین اسلام کا وجود نہیں تھا، آپ مجھے ایک بھی مثال ایسا دو انسانیت کا جس سے دل مطمئن ہو جائے۔ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہزاروں لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے تھے؟ کیا چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا تھا؟ کیا عورت کو جانوروں کی طرح نہیں سمجھا جاتا تھا؟ جب میرا پیغمبر، میرا محبوب نہیں آیا تھا، عورت کو جانوروں کی طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ اپنا خواہش پورا کر کے جاؤ، وہاں پر دمبوں کے ساتھ باندھو، بیل بکریوں کے ساتھ باندھو۔ اسلام کو کوئی مقام اور مرتبہ، عورت کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ یہ تو اسلام نے بتایا کہ ماں کیا ہے، ماں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یہ تو اسلام نے بتایا کہ بہن کے عزت اور ناموس پر ایک بھائی نے خود کو قربان کر دینا ہے۔ یہ تو اسلام نے بتایا ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہے، کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ تو اسلام نے بتایا ہے کہ بہن کے کیا حقوق ہے، بیٹی کے کیا حقوق ہے۔ کیا یہ ان سیکولر لوگوں نے بتایا ہے؟ خوبصورتی، رشتوں کی خوبصورتی، مٹھاس، اتفاق، اتحاد، خوشحالی سب سے زیادہ اللہ نے دین میں رکھی ہے، اللہ نے مذہب میں رکھی ہے۔ جو جتنا زیادہ مذہبی ہوتا ہے اتنا زیادہ امن پسند ہوتا ہے، جو جتنا زیادہ مذہبی ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ مگر ان سیکولر لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق کا خدمت کرے۔ بیچ میں سے بہت خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے خالق کو نکال دیا ہے۔ بھائی سب سے پہلے وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم نے سب سے پہلے جو سر جھکانا ہے اس کے سامنے ہے، اس کا عبادت کرنا ہے۔ کون سے رشتے میں اس اللہ نے کیا بات کیا ہے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اگر اس اللہ کو بیچ سے نکال دیا ہے تو پھر تمام پر نعرے کھوکھلے، کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ دیکھو انسان کو پیدا کرنے والے ان کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا مقصد یہ، ان کی باتوں کا مثال یہ جو یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، ان کا مثال ایسے ہے جیسے مجھے پیدا کیا ہے میرے ماں باپ نے اور میں ماں باپ کو چھوڑ دوں، ان کا خدمت کرنا، ان کا بات ماننا،
ان کو میں بالکل اگنور کروں، ہم آپس میں اپنے بہن بھائی ایک دوسرے کا خدمت بھی کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے سے محبت کرنا بھی شروع کر دیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کے بات ماننا شروع کر دیں۔ جو بیچ میں ہمارے ماں باپ ہے جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس کو ہم بلا دے، چھوڑ دے، ان کی بات کو نظر انداز کر دے، بہن بھائی آپس میں رشتے بنا لے، محبتیں کر لے۔ تو یہ ایسی بیوقوفی ہے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، سب سے پہلے انسانیت ہے، بعد میں مذہب ہے، جبکہ انسانیت کا سب سے بڑا درس دینے والا یہی مذہب ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جبرائیل نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں مجھے اتنے کثرت سے بتایا کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ ایسے نہ ہو پڑوسیوں کو ایک دوسرے کے میراث میں شریک کر دیا جائے کہ یہ میراث میں بھی آپ کا شریک ہے، جائیداد میں بھی آپ کا شریک ہے۔ کیا میرے نبی نے نہیں فرمایا جو بڑوں پر قدر اور احترام نہ کرے، بچوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ کیا میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ سب سے زیادہ اخلاق والا شخص وہی ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے؟ کیا میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ انسانیت کا خدمت کرنا یہ سب سے بڑا یہ نیکی ہے، یہ سب سے بڑا دین ہے کہ ایک بندہ انسان کا خدمت کرے، ایک مجبور اور لاچار کا خدمت کرے، یتیم کے ہاتھ پر سر ہاتھ رکھ دے؟ تو یہ درس دینے والے سب سے پہلے کون ہے؟ ہمارا دین اور اسلام ہے۔ تو جو لوگ دین کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں، مذہب کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ انسانیت ہے، یاد رکھو یہ نعرہ کفری نعرہ ہے، اسلام سے بندہ نکل جاتا ہے، دوبارہ کلمہ دہرانا پڑے گا۔ ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا یا حدیث نہیں پڑھا، اس لیے یہ ان کھوکھلے نعروں پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ ہم دل کھول کر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مذہب، سب سے پہلے قرآن، سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ انسانیت ہے۔ جن لوگوں کے اندر مذہب نہیں ہے، دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، وہ انسانیت کے خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ عبدالستار ایدھی، اس کا بہت بڑا فاؤنڈیشن چل رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس نے ریسکیو کیا ہے مردہ خانے میں، جو لاوارث لاش، لاوارث بچے، ہر ایک کا خدمت یہ کرتا ہے، مگر یہ خود کہتا ہے کہ بھائی میں تو جہنم میں جانا پسند کروں گا۔ ایک صحافی کو انٹرویو دیکھو، میں جو مذہب کو بیچ سے نکال دیتے، قرآن اور دینی تعلیمات کو بیچ سے نکال دیتے، دیکھو کس قدر گمراہ ہے وہ شخص۔ خود انٹرویو میں کہتا ہے بھائی میں تو جہنم میں جانا پسند کروں گا، جہاں پر زخمی ہوں گے، جہاں پر لاچار ہوں گے، جہاں پر مجبور ہوں گے، جہنم میں جا کر اس کا میں خدمت کروں گا۔ کہتے ہیں جو ناجائز بچے ہمارے پاس آتے ہیں، جب ایک عورت اور مرد زنا کیا، جو بچہ پیدا ہو گیا کوئی بات نہیں، انہوں نے اپنے رضا سے اپنے مرضی سے یہ کیا ہے، یہ بچہ حرام کا نہیں ہے، حلال ہے، یہ حرامی نہیں ہے، حلالی ہے۔ اب ایسا شخص دیکھو انسانیت کا اس نے بہت خدمت کیا ہے، مگر اس کا نظریہ اور عقیدہ آپ چیک کرو، کہتا ہے میں جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا ہوں، وہاں کسی کو کوئی، میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں۔ جو زنا کرے، ناجائز اولاد پیدا کرے، وہ اپنے مرضی سے کرے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایسے شخص یہ ان کے خدمات اٹھا کر ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ یار آپ قرآن کو بیچ سے نکال رہے ہو، اسلامی تعلیمات کو بیچ سے نکال رہے ہو، رسول اللہ کے شریعت کو بیچ سے نکال رہے ہو، تمہارا کوئی بھی خدمت پھر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے کر دیا اعلان کہ میرے ہاں سب سے زیادہ مقدس، مکرم، احترام والا شخص وہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو ہر معاملے میں اللہ کے احکامات کو لا کر بیچ میں کھڑا کر دیتا ہے، جو ہر معاملے میں اللہ کے قرآن کو لا کر بیچ میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ فرما رہے میرے نزدیک سب سے زیادہ احترام والا شخص یہ ہے۔